بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سید غلام حسین شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ جو سلسلہ ہم نے منقطع کیا تھا وہاں سے پھر آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں جناب سید غلام حسین شاہ صاحب، جب ہم آپ کے پاس پچھلی بار آئے تھے تو انٹرویو کے آخری حصے میں ہم نے پانڈو تک پہنچے تھے اور کس طرح مجاہدین نے کارروائیاں کی تھی۔ جی السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ جی میں آپ جو میڈیا حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، الیکٹرانک میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ آزادی کشمیر سے کتنی زیادہ دلچسپی ہے، اسی لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ آپ کو کشمیر کے منظر اور پس منظر کا صحیح پتہ چل سکے کہ کون لوگ اس میں اصل تاریخ آزادی میں، اور سید شاہ شہید اور سید اسماعیل شہید نے جو پودا یہاں لگایا تھا، جو پل پوش کے پر بڑا ہوا، اس کے ثمرات کے نتیجہ میں یہ 1931 میں مسلم کانفرنس کا اجتماع ہوا، اور جنگ آزادی کی فضا جو ہے ہموار ہونے میں مسلم کانفرنس میں عام رول ادا کیا۔ بات یہ ہے کہ پانڈو محاذ پر یہ 1947 کی جنگ کے دوران میرے والد گرامی سید سیدن علی شاہ صاحب، سید علی اکبر شاہ صاحب، بہادر خان افراڑا اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ گو کہ اس وقت اسلحہ اتنا وافر یا عام نہیں تھا جتنا آج کل ہمارے پاس ہے۔ اس وقت یہی کلاڑی، تیر، تفنگ، بالا اور ایسی چیزیں تھیں، لیکن مجاہدین کو راشن، منی اور اسلحہ پہنچانے کے لیے، بارود پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگوں کے ساتھ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ پانڈو محاذ پر گئے۔ میں خود بھی کاظم ناگ محاذ پر گیا ہوں، چھم سے آگے، چھم ادھر بھی ایک تو چھم جوڑیاں ہے، ایک چھم ادھر ہے جو پانڈو کے پاس میں خود بھی گیا ہوں۔ تو ادھر گئے، اور وہ یاسین نامی باڈی سما کا ایٹ اپنا پاپوش میکر، وہ بھی اللہ کے راہ میں تھا، شہید ہوا، جس کا ادھر پار بانڈی سما کی روڈ میں ابتدائی میں اس کا وہ ماٹو لگا ہوا، تذکرہ اور شہداء کا ذکر اور ان کے نام۔ اور میری یہ حکومت آزاد کشمیر سے بلکہ پاکستان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کے جو گمنام سپاہی ہیں اس وقت جنگ آزادی میں، جن لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا، ان کے خاندان کے لوگوں کی عزت افزائی اور دلجوئی ہونی چاہیے، اور ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی خورد و نوش کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب نہرو دوڑا UN میں پہنچا، سلامتی کونسل میں پہنچا کہ مجاہدین کے ذریعے آزاد کشمیر میں حملہ ہو گیا اور اس کو بند کرایا جائے۔ 27 اکتوبر کو ایروڈرم تک ہمارے مجاہدین پہنچ گئے تھے، سری نگر۔ تو نہرو نے ہری سنگھ کے ساتھ پیکٹ کیا دفعہ 370 کا کہ کشمیر کو ہم خصوصی حیثیت دیں گے۔ تو وہ سری نگر سے ادھر چلا گیا سلامتی کونسل میں۔ اس کے مقابلے میں سردار ابراہیم خان، جو پہلے ہی سری نگر ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل یا اس طرح کی کوئی سی منصب پہ فائز ہے، وہ بھی ادھر سے بھیجے گئے سلامتی کونسل میں نہرو کے مقابلے میں۔ تو سیز فائر لائن ہو گیا، اور اقوام متحدہ کے مبصرین جو ہے ان کی تعیناتی کا تذکرہ ہوا۔ دونوں لیڈروں نے اور دونوں حکومتوں نے یہ بات تسلیم کر لی، مجاہدین نے بھی، کہ ہاں جی مبصرین کو بھیجا جائے اور استصواب رائے کی راہ ہموار کی جائے۔ جی بالکل، وہ استصواب رائے آج تک نہ ہو سکا، بلکہ مودی نے آ کے اس کو 370 کو اور 35 کو بھی ختم کیا، جیسے وادی کے اندر اس وقت ایک نیک جدوجہد شروع ہے۔ میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا جو آج کا خط و خال ہے اور اس وقت دریا کے اس طرف مغربی کنارہ ہے، اس طرف مشرقی کنارہ ہے، تو اس وقت جو مشرقی کنارے میں آبادی کا کیا صورتحال تھا، تناسب کیا تھا؟ مثلاً جو پرانا علاقہ ہے، جو جدھر CMH ہے، یہ دوسرے علاقے ہیں، یہ جو مظفر آباد کا علاقہ ہے، اس علاقے میں اس وقت بھی ہندو کافی اکثریت میں سٹی میں آباد تھے،
خواجگان بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ہندو بھی تھے. لیکن ہندو کے مورچے بڑے زبردست تھے بنے ہوئے، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان مورچوں کو مسمار کرنے کے لیے میرے والد گرامی چہلا بانڈی کے 2 نوجوانوں کو ساتھ لے کر، اور بھی تھے، منشی سیف علی صاحب تھے، اور علی زمان ڈی ایس پی یہ بھی تھے، اور اس قسم کے لوگ ان کو قتل عبور کر کے گئے. اور مورچے جو ہے ان کو گف کے اوپر بڑے مضبوط مورچے ہندو کے بنے ہوئے تھے گورکھا فوج کے، ان کو مسمار کیا تاکہ مجاہدین کا راستہ جو ہے نیلم پل سے گزرنا ہموار ہو جائے ادھر، کیونکہ بڑے بھاری قسم کے گیٹ لگا رکھے تھے مہاراجے نے، لوہے کے بڑے بھاری گیٹ مضبوط. چلیں یہ تو ماشاءاللہ. ابھی آپ کے پاس کچھ دستاویزی ثبوت تھے جو آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد نے جو ظالمانہ ٹیکس تھا اس کو ختم کروایا، ذرا وہ بھی عوام کے ساتھ شیئر کر دیں، ذرا دیکھ لیں، ہم ان کو دکھا دیں کہ یہ اس پہ ایک ذرا تذکرہ بھی کر دیں ماشاءاللہ. دیکھیں جی ادھر جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ظالمانہ ٹیکس تھے ان کے دستاویزی ثبوت یہ موجود ہے میرے پاس. یہ دیکھو، یہ ذرا آگے کریں، میں ذرا ان کو دکھا دیتا ہوں ناظرین کو. یہ دیکھ، یہ جی لکھا ہوا ہے سارا، آپ اس کو آسانی سے آہستہ آہستہ میں چلا رہا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے دور بھی یہ لکھائی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ منظم بھی ہو گیا ہے. یہ بیک سائڈ پہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے 1907 غالباً، تو یہ چیزیں آپ ذرا غور سے پھر پڑھ لیں اور یہ دیکھیں، آپ کے بڑے کام آئیں گی. یہ وہ دستاویزی ثبوت ہیں جو غلام حسین شاہ کے بزرگوار محترم نے ٹیکس جو لگے ہوئے تھے اس معاف کرایا اور لوگوں کے لیے زندگی آسان بنائی. یہ گورنر کے خطوط ہیں، یہ پشت پر دیکھیں، یہ پشت پر دیکھیں، یہ گورنر کے خطوط ہیں، یہ پشت سے بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں، یہ لکھا ہوا ہے جی، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور اس کے علاوہ؟ یہ دیکھیں کہ گورنر کشمیر کو یہ لوگوں کی تکالیف اور مشکلات سے آگاہ کیا گیا، جس کے جو یہ خط و کتابت کرتے تھے جی یہ گورنر کے ساتھ کہ یہاں کے عوام کو کس طرح کے مسائل ہیں، کن مسائل کا شکار ہیں، تو یہ گورنر ان کے جواب بھی دیتے تھے اور ان کے ساتھ، اور یہ آپ کے سامنے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں. اور آپ کو میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں اگر آپ کسی بات کو وضاحت سے جاننا چاہتے ہیں یا آپ کسی بات سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آ کر میری رہنمائی کیجیے تاکہ میں اس کو تصحیح کر سکوں. میرے پاس پہنچے میں آپ کو. اور غلام حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس یہ پکڑیں کہ میرے پاس یہ دستاویزی ثبوت ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ حرف بحرف ٹھیک ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے دستاویزی ثبوت ہیں تو آپ مجھے بلا سکتے ہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. ابھی کچھ اور چبھتے سوال ان سے ہم کرنے لگے ہیں، امید ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ اس کو پسند کریں گے. ذرا آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ جو اس وقت پنچایت سسٹم رائج تھا وہ پنچایت سسٹم کیا تھا اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے اور ان کا جو اختیار تھا کس حد تک تھا لوگوں میں. پنچایت سسٹم کا بہت اچھا انتظام تھا. میرے والد گرامی اس علاقے کے صدر تھے اور پیر عبدالواحد شاہ صاحب بانڈی میر سمدانی والے جنرل سیکرٹری تھے. ادھر پنچایت تھی ان 5-8-10 گاؤں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ گاؤں جو ہے وہ کوڑی سے نیچے اور ادھر براڈ کوٹ سے اور ادھر اپنے ادھر اس یہ 10-12-15 گاؤں. جو آپ جن گاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو ایک پوری تحصیل بن گئی ہے، یعنی کہ اس وقت جو اس وقت ایک تحصیل پہ جو یہ بڑے معزز آدمی تھے دونوں آدمی، سید سعد علی شاہ صاحب میرے والد گرامی اور پیر عبدالواحد شاہ صاحب مرحوم و مغفور. یہ بہت ہی کام انہوں نے عوام کے لیے کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عوام نے، ضلع مظفر آباد کے عوام نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف 1931 سے ہی ایک تحریک آزادی شروع کر رکھی تھی. ہر محاذ پر جو اس نے ٹیکس، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے کہ یہاں جنگلات کا قانون تھا، جنگل الف کہلاتا تھا، جو پکا جنگل ہے. یہ ہمارے جو آج کل ہے، اس کا
اس کی ایک بیرون لائن میرے والد گرامی نے قائم کرائی. بیرون لائن یعنی جنگل سے باہر کا علاقہ جسے گزارا کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو گزر اوقات کے لیے بھی درختوں کی ضرورت ہے اپنے مکان بنانے کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے. وہ بیرون لائن قائم کرائی اور وہ جنگل کے مفادات حاصل کرنے کے لیے جی لوگوں کو یہ حقوق دلائے. چنگی سے نجات دلائی. اور ادھر مریری قسم کا ایک ٹیکس لگا ہوا تھا وہ ختم کرایا کہ پل کشن گنگا پر سے جو آدمی انڈا گھی لکڑیوں کا گڈھا مرغی یہ لے کے پار جاتے تھے ان پر بھی ظالمانہ ٹیکس لگے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ جدوجہد کر کے میرے خاندان کے آباء و اجداد نے وہ معاف کرایا. ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے. باقی ادھر کے دوسرے لوگ جو ہیں جو 1947 سے بعد اس منصہ شہود پر آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں یہ لوگ اس وقت نمایاں نہیں تھے بلکہ یہ مہاراجے کے بینیفیشری لوگ تھے. جس طرح سلاطین خواتین جاگیردار ہیں یہ مہاراجا ہری سنگھ کے بینیفیشری تھے بلکہ مہاراجا نے ان کو آنریری مجسٹریٹ کا درجہ دے رکھا تھا کہ آپ نے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے مجسٹریٹی اختیارات یہ استعمال کرتے تھے. اور یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان عوام سے زیادہ جو ہے وہ ڈوگرا کے جو ہے وہ دوست تھے اور یہ ان کے منظور نظر لوگ پروردہ تھے جی. ڈوگرے نے ان کو بڑی بڑی جاگیریں دے دی تھی. یہ خان رحمت اللہ خان آف کوڑی یہ بڑے معزز اور شریف آدمی تھے لیکن عوام کو دبا کر رکھنے کے لیے ڈوگرے نے ان کو بڑے منفعت بخش منصبوں پر آباد کیا تھا. اسی طرح سلطان صاحب گڑی دوپٹا سلطان فیروز الدین خان صاحب ان کو بھی بڑی جاگیر عطا کر کے رکھی تھی. ان کے دو بیٹے بعد میں الیاس خان صاحب اور ظفر عمر صاحب وہ 47 کے بعد آرمی میں چلے گئے اور کیپٹن کے عہدوں پر فائز ہوئے. یہ بعد میں ان لوگوں نے ان کی خدمات ہیں بعد میں 47 سے بعد ان کی خدمات جو ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح راجہ فاروق حیدر خان صاحب موجودہ وزیر اعظم کے والد گرامی راجہ حیدر خان اس وقت اے سی ایف کی ٹریننگ حاصل کر کے ہندوستان سے آئے جو یہ مظفر آباد کی جو منڈی ہے اس منڈی میں رینجر کی ٹریننگ انہوں نے حاصل کی تھے. تو اے سی ایف لیکن انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. اس وقت یہ ہمارے ہاں ان کا آنا جانا راجہ حیدر خان صاحب کا ہمیشہ رہتا تھا. بلکہ میرے والد گرامی نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی بہت اچھے قسم کی گھوڑی. وہ بعد میں بریگیڈیئر شیروان نے بھی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا آپ سے. تو جب یہ کشمیر آزاد ہو گیا ظاہر ہے یہاں انتظام و انصرام کے لیے انتظامیہ کی ضرورت تھی تو اس وقت پولیس کا قیام فوج کا قیام ذرا اس پہ آپ تھوڑی سی. میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے والد گرامی راجہ حیدر خان صاحب جو پہلے فارسٹ کالج سے اچھی اعزازی طور پر فارغ ہو کے آئے ہوئے تھے ادھر انہوں نے اے سی ایف اس وقت ڈی ایف او جو ہے اے سی ایف کہلاتے تھے اور اے سی ایف کی ٹریننگ انہوں نے ہماری ادھر رینج ہیڈ کوارٹر میں حاصل کی جو ادھر منڈی میں ہے بیلا نور شاہ اور ان کا ادھر پاجگراں میں آنا جانا رہتا تھا. ہماری گھوڑی جو ہے اس پر بھی یہ سواری کرتے تھے. تو وہ گھوڑی پھر 1947 کے بعد بھی ایسی ضرورت پڑی کہ وہ بریگیڈیئر نوشیروان کو کسی ڈی سی صاحب نے یا کسی دوسرے اہلکار نے بتایا کہ ان کے پاس گھوڑی ہے وہ نوشیروان اس گھوڑی کو لے کر وہ ٹیٹھوال تک گیا. ٹیٹھوال میں اس وقت جب سیسفر لائن پہلے ہو چکا تھا وہاں عدات اللہ خان صاحب نورین عارف کے تایا عدات اللہ خان صاحب تحصیلدار کے فرائض سر انجام دیتے تھے. تو یہ سید سید امن شاہ صاحب بانڈی سما کے رہنے والے وہ اس گھوڑی کو ساتھ لے کر گئے اور بیٹی بریگیڈیئر نوشیروان کی رہنمائی بھی کی قیادت بھی کی اور ان کی رہنمائی کی. ذرا پولیس کس طرح منظم ہوئی اور پولیس کا کردار پولیس کا کردار یہ ہے کہ سید سید احمد شاہ صاحب جو پنجاب کے رہنے والے تھے ان کے بھائی ایک تصدق حسین شاہ جو ادھر وکالت کرتے تھے وہ تصدق حسین شاہ صاحب بھی اچھے وکیل تھے بہت اچھے نمایاں کردار تھا ان کا. تو آپ نے سید احمد شاہ
صاحب کو ایس پی کے عہدے پر جو ہے ادھر اس وقت براجمان کیا گیا، اور اپنے سید احمد شاہ صاحب نے میرے بھائی ہیں چچا زاد بھائی سید فرمان علی شاہ، ان کو سب انسپیکٹر بھرتی کیا انہوں نے۔ یہ فرمان علی شاہ صاحب پہلے ہی انڈین آرمی سے ریٹائر ہو کے آئے ہوئے تھے، اچھی ٹریننگ تھی ان کی، اچھے لکھے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ایسے حالات میں بس لوگوں کی خدمات جو ہے مستعار لی جاتی رہی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چلیں یہ تو ہو گیا آزادی، تو پہلے اس کا جو آزاد کشمیر کا دارالخلافہ تھا وہ جنجال ایک ہل چوٹی پہ تھا، اس کو مظفر آباد شفٹ کیا گیا۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ جنجال ہل کو جگہ مظفر آباد کو دارالخلافہ؟ بات یہ ہے کہ جس وقت سیز فائر لائن ہو گیا، افواج کا عمل دخل دونوں طرف سے ہو گیا، وہاں نہرو نے اپنی فوجیں جو ہے وہ ایرو ڈرم پر اتارنی شروع کر دی۔ ادھر پاکستان نے بھی، پاکستان کا بدقسمتی سے جنرل قریشی جو ہے اس وقت انڈین اپنا برٹش آرمی کا جنرل قریشی جو ہے وہ فوج کا کماندار تھا ہندوستان میں، جو افواج ڈپلائی تھی اس وقت۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ ہندوستان نے مجھے چونکہ گورنر تسلیم کر لیا ہے تو مجھے پاکستان بھی گورنر تسلیم کرے، لیکن پاکستان نے اس کو گورنر تسلیم نہیں کیا۔ یہاں پاکستان کی جو قائدین تھے، محمد علی جناح صاحب اور دوسرے گورمانی، لیاقت علی خان، یہ بڑے بڑے لوگ، اچھے لوگ تھے پاکستان کے، جو جنہوں نے پاکستان حاصل کیا، انہوں نے گورمانی اس کو اپنا گریسی کو ذرا مظفر آباد کے بارے میں کیا ضرورت، اس کی جغرافیائی ضروریات تھی؟ جغرافیائی سے زیادہ عسکری ضرورت تھی کہ ایک کیپٹل ایسے مقام پر بنایا جائے گا، آزاد کشمیر کا کیپٹل ایسے مقام پر ہو جو محفوظ ہو، اور ساتھ ہی اس کے رسل و رسائل جو ہے سری نگر تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو آسانی ہو۔ تو وہ جنجال جو چوٹی آپ بتا رہے ہیں جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ تو بہت دور دراز کی جگہ ہے، وہ تو پنچ ایک دوسرا علیحدہ ریاست تھی، اس کا علیحدہ نواب تھا، علیحدہ راجہ تھا، تو اس طرف سے ہو کر گزرنا جو ہے سری نگر تک پہنچنا بڑا محال تھا۔ تو اس لیے ایک فوجی ضرورت کے تحت، عسکری ضرورت کے تحت فوجی جوانوں نے ادھر جو ہے فوجی افسران نے، اچھا یعنی کہ یہ عسکری اور رسل و رسائل اور سری نگر سے قربت۔ لیکن ایک بات جو تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو یہ دارالخلافہ جنجال ہل سے مظفر آباد شفٹ ہوا، تو اس میں ہمارے جو سابقہ صدر تھے ابراہیم خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بڑا کردار تھا اس حوالے سے۔ جی ابراہیم خان صاحب کا بھی کردار ہے، سردار عبدالقیوم صاحب کا کردار ہے، امین گیلانی کا کردار ہے، میرے والد گرامی کا کردار ہے، پیر اسام الدین صاحب کا کردار ہے۔ یہ بہت لوگوں سے، یہاں کے لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے، اور اپنی عسکری ضرورت کو کے پیش نظر جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ ادھر کیپٹل قائم کیا ہے، جنہیں اپنی ضرورت اور اپنی ضرورت اور سیف سائٹ جگہ پر، سیف سائٹ جگہ پر آج بھی سیف سائٹ ہے آزاد۔ مودی نے چونکہ 370 کا خاتمہ کر کے آزاد کشمیر کو اپنے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ملانے کی گرامی سازش کی ہے، مکروہ سازش کی ہے، کبھی اور شنی سازش کی ہے، لیکن ہم اس پر پیشاب کرتے ہیں، اس سازش کو نہیں مانتے، اور آج بھی ہمارا مظفر آباد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز محفوظ ہے، اور انشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے لوگ جو ہیں آج بھی مقبوضہ کشمیر اور نریندر مودی کی افواج کو چندے چبانے کے لیے یہاں کے عوام جو ہیں وہ تیار ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں آپ کا علاقہ بھی جو ہے یہ ہے، لیکن آج کل تو مودی خود پھنسا ہوا ہے جی، کہ وہ دیکھیں اس نے جب سے 370 ختم کیا، 35 کا اختتام کیا، تو پھر وہاں سے چائنا انوالو ہوا، اب اس کے اوپر نیپال بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بھوٹان چھوٹا سا ملک ہے سارے، اس سے تو سب سے پہلے پاکستان سے پرابلم ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انڈیا بذات خود ایک جو ہے وہ گناونا ملک ہے، اور آج وہ اس کا بھگت رہا ہے مشکلات ہے کہ یہ نریندر مودی جو ہے یہ اصل میں مشرقی پنجاب یا مشرقی ہندوستان کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بدقسمتی سے بن گیا۔ اصل میں اس میں جو جرم ہے، اس میں جو کیڑا ہے، وہ اس میں کانگریس کے خلاف ہے، نہرو کے خاندان اور گاندھی مرحوم کے خاندان کے خلاف اس کی یہ سازش تھی کہ بھائی ادھر جو ہے وہ
علیحدہ قسم کے لوگ ہوں، بلکہ اس کو یہ بات اب اظہر من الشمس ہے کہ گاندھی کو بھی اسی نے قتل کرایا، نریندر مودی نے، اس کا قتل بھی اسی کے سر ہے، کیونکہ وہ اتنا ظلم نہیں چاہتا تھا جتنا ظلم اس نے کیا ہے۔ نہرو اور گاندھی اگر موجود ہوتے تو سری نگر کا آج جو حشر ہے یہ نہ ہوتا، کم از کم سری نگر کے کشمیر کے مسلمان آزادی کی منزل کے قریب پہنچے ہوئے ہوتے۔ تو اس وقت جو عدالتوں کا نظام تھا، تو ذرا تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں کہ یہاں کے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا۔ میں کہتا ہوں جی کہ یہاں یہ واقعی ٹھیک ہے کہ یہاں وزیر وزارت کہلاتا تھا، جو ادھر ڈی سی ہوتا تھا وہ وزیر وزارت کہلاتا تھا، یہاں عدالتیں تو آزاد تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ عدالتیں آزاد تھی، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ کچلنے میں، وہ انتظامیہ کی اپنی افواج، اپنی پولیس، اپنی پیراملٹری فورسز، اور اس کے علاوہ یہاں کی جاگیردار جو ہیں وہ مہاراجا کے جو ہیں وہ دستے بازو تھے اور پاسبان تھے جو اس کے اقتدار کو قائم رکھتے تھے۔ لیکن ان کی کوئی کسی قسم کی سازش اور کسی قسم کی جدوجہد مہاراجے کی اور اس کے یہ پروردہ لوگ تھے، ان کی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں عوام جو ہے ان کی بھرپور تائید و حمایت سے یہ خطہ زمین آزاد ہوا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف اوقات میں مختلف تاریخیں چلتی رہی۔ آپ نے سردار ابراہیم صاحب مرحوم و مغفور کا تذکرہ کیا ہے، سدن قبیلے کا بڑا کردار ہے یہ خطہ آزاد کرانے میں۔ سدن قبیلہ، جس طرح سدن قبیلے کا یہاں کردار ہے، اسی طرح سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار غفار خان صاحب کا بھی بڑا کردار ہے۔ انہوں نے 2 برگیڈ قائم کیے تھے، باغ برگیڈ اور ٹولی برگیڈ۔ ٹولی کی برگیڈ کا کمانڈر جو ہے سردار غفار خان تھے، اور باغ برگیڈ کے کمانڈر جو ہے سردار عبدالقیوم تھے، جن کی جدوجہد سے یہ باغ کا علاقہ اور یہ دیر کوٹ اور ادھر آگے یہ علاقہ آزاد ہوا۔ یہ اچھا، یہ آپ کہہ رہے تھے بریگیڈ بنی ہوئی تھی، تو اس وقت میں کوئی منظم انتظام تھا، ایک دوسرے میں رابطہ تھا؟ انہوں نے ان کے اندر یہ سپرٹ تھی، مجاہدانہ سپرٹ تھی، جس نے ان کو اس بات پر جس طرح باغ میں یہ باغ برگیڈ اور ٹولی برگیڈ، 2 برگیڈ ان 2 بھائیوں نے قائم کیے ہوئے تھے، ان میں افواج تھی اور باقاعدہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی طرح مظفر آباد بٹالین بھی ادھر قائم تھی، مظفر آباد بٹالین آزاد بٹالین تھی، جو بعد میں AK فورس میں ریگولر فورس میں جو ہے وہ اس کی نمائندگی اور اس کی قیادت جو مظفر آباد میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پہلے اس میں میجر قدرت اللہ اولدار میجر تھا انڈین آرمی کا، لیکن جس وقت مجاہدین نے حملہ کیا تو میجر قدرت اللہ اور کیپٹن علی محمد اور کرنل میرپور کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے مسلم ریاست کی کامیابی کے لیے اور یہاں آزادی کے لیے نمایاں رول ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں یہ عہدے دیے گئے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے گمنام سپاہیوں اور ہیروز کا ذکر کیا جس کا ہم تاریخی کتب میں دیکھیں نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے نام ذہن میں ہو جن لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا اور قیادت کی ہو لیکن آج تک ان کا تذکرہ نہ ہو؟ بہت اچھا سوال کیا، آفرین۔ آپ اچھے باپ دادا کے بیٹے ہیں، آپ کو تاریخ آزادی سے بڑا گہرا مس ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں آج یہ آزاد ہوں اور پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہو۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے جو مجاہدین تھے، مثلا جس طرح میں نے بار بار آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں کے 13 آدمی جو ہیں، سید سیدن علی شاہ صاحب، اپنے حاجی قاضی امیر شاہ صاحب، پیر اسام الدین صاحب، اور اسی طرح پیر قلندر شاہ صاحب، علی اکبر شاہ صاحب آف مینی بانڈی، اور محمد زمان آف گڑی دوپٹہ، اور اسی طرح لوات کے کچھ لوگ جو ہیں بڑے، جن کی تصویر میرے پاس ادھر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ جی بالکل ان کی شیئر ہونا چاہیے تاکہ ہماری عوام کو پتہ ہو کہ یہ جو چھپے ہوئے حقائق ہیں ہم ان کو بہت کام کیا ہمیں اپنے ماضی پر اور اپنے کام پر فخر ہے انشاءاللہ العزیز، ہمیں ماضی پر فخر ہے۔ میں یہ بتاؤں گا آپ کو،
تو آج تو لوگ جو ہیں یہ مہاراجے کے بینیفیشری تنخواہ دار اور اس سے معاوضہ لینے والے، معاوضہ لے کر اس کی اقتدار کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں یہ. ذرا یہ فوٹو جو آپ کے سامنے اس کی ذرا دکھا بھی دیں اور کوئی تفصیل تھوڑی، یہ کس وقت کا فوٹو ہے یہ 1932 کا فوٹو ہے جی. اس میں کون کون سے لوگ ہیں ذرا؟ یہ فتح محمد کریلوی بھی اس میں موجود ہے، میرے والد سید سیدن علی شاہ صاحب موجود ہیں، پیر سام الدین صاحب موجود ہیں، بہادر خان افراڑا موجود ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں 75 آدمیوں کی یہ گروپ فوٹو ہے. اس میں سردار عبدالقیوم خان یا سردار نہ سردار عبدالقیوم خان اس وقت جو ہے وہ باغ میں انڈین آرمی کی نوکری کر کے، ملازمات کر کے وہ ریٹائر ہو کے واپس آ گئے تھے، اور وہ باغ میں تھے، فوجی امور کے وہ سربراہ تھے. اچھا. اس میں یوسف شاہ صاحب، شیخ عبداللہ، ماسٹر عبد الرحمان صاحب، یہ شہر جو ہمارے پروفیسر صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے والد گرامی بھی یہ موجود ہیں، یہ کھڑے ہیں. یہ میرے والد صاحب یہ موجود ہیں، یہ تصویر ہے ان کی. یہ فتح محمد کریلوی ہیں، یہ پیر سام الدین، یہ شیخ عبداللہ ہیں، یہ صاحب پیچھے کھڑے، یہ جنرل سیکرٹری تھے اس وقت مسلم کانفرنس کے. یہ کسی مسلم کانفرنس کی تقریب کے دوران کا فوٹو ہے؟ ہاں جی، یہ مسلم کانفرنس جس وقت یہ نیشنل کانفرنس جو ہے مسلم کانفرنس میں مدغم ہو گئی، تو یہ اس وقت کا فوٹو ہے. اچھا، یہ جو ابھی آپ فوٹو دیکھ رہے تھے، یہ اس کی تفصیل بتا رہے تھے، اس میں کتنے تاریخی لوگ موجود ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ 75 لوگ جو ہیں یہ تاریخی لوگ ہیں. یہ بڑا اہم اور قیمتی اثاثہ ہے. اس میں وہ لوگ جو مسلم کانفرنس جب بنی اور اس وقت جو ہمارے نیشنل کانفرنس تھی وہ مدغم ہو گئی، شامل ہو گئی، تو یہ اس وقت کا فوٹو ہے. تو غلام حسین شاہ صاحب، آپ کا یہ انٹرویو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے بڑی اچھی تفصیل سے بیان کیا. اگلی دفعہ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب اور کہاں سے کیا اور کیا کیا کارنامے سارے. میں یہاں آپ کو جب میرا دوسرا انٹرویو لیں گے اس سے پہلے آج کے انٹرویو میں یہ اس بات پر خاتمہ کروں گا کہ پالیٹکس جو ہے مجھے وراثت میں ملی ہے والد صاحب کی موجودگی میں، کیونکہ 1931 میں وہ مسلم کانفرنس میں ان کا بھرپور کردار اور ساتھ تھا. نہیں، آپ جس نے بتایا کہ مسلم کانفرنس کے بانی ارکان میں بانی 75 لوگ جو بانی تھے ریاست جموں و کشمیر کے 75 لوگ، ان میں میرے والد صاحب جو ہے وہ بانیوں میں سے ایک تھے. تو مجھے یہ جو ہے مسلم کانفرنس یا یہ آزادی کی اسپرٹ یا جذبہ جو ملا ہے یہ مجھے وراثت میں ملا ہے. ایک مجھے آپ سے شکوہ بھی ہے کہ جس طرح راجہ حیدر خان صاحب کی ہر سال برسی منائی جاتی ہے، بلا شبہ وہ ہیرو تھے، ان کا کردار ہے. تو یہ جو ایسے گمنام ہیروز ہیں جس طرح آپ کے والد محترم میں اور بڑے بڑے نام ہیں، تو ان کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تحریک آزادی میں اور آج ہم جس آزاد فضاؤں میں سانس لیں، ان لوگوں نے اپنا خون پسینہ جائیداد اپنے خاندان کو قربان کر کے یہاں تک پہنچے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہم نے اس میں خاموشی اختیار کی، مداحنت اختیار کی، یا گمنامی کی زندگی اختیار کی، یا ریاکاری سے ہم نے بچنے کے لیے کوشش کی. یہ کہ لیکن گائے بگائے غلام حسین شاہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس بات کو صفحہ کرتاس پر وقتاً فوقتاً لاتا رہا ہے. اس سے بتایا ہے غلام حسین شاہ نے کہ ادھر آزادی کی جدوجہد کرنے والے اصل میں کون لوگ ہیں. تو آپ حکومت سے اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان شہداء کو، غازیان کو اور ہیرو جو گمنام ہیرو ان کے بارے میں کم از کم ان کو یاد تو کیا جائے؟ ہاں، یہ حکومت نے جو اس وقت ادارہ ایک بنا رکھا ہے کشمیر اپنا لبریشن سیل، کشمیر لبریشن سیل، یہ ایک وقت میں تھوڑا متحرک تھا جب سردار سکندر ایاز صاحب وزیر اعظم تھے اور سردار عبدالقیوم صاحب اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، سردار قیوم صاحب کو، انہوں نے کشمیر لبریشن سیل اسی غرض سے بنایا تھا، لیکن یہ پروان نہیں چڑھ سکا. موجودہ حکومت نے بھی اس میں کوئی خاص کام نہیں کیا اور اس سے پہلے والی حکومتوں نے بھی خاص کام نہیں کیا کہ یہ گمنام ہیرو جو ہیں ان کو تلاش کر کے، ان موتیوں کو، ان در یتیموں کو تلاش کر کے سامنے لاتے کہ ان لوگوں کا کیا کرتا ہے. آج کے لوگ جو اس وقت آپ کو بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان نظر آتے ہیں، ان کو میرا چیلنج ہے کہ یہ آج آ کر بتائیں کہ ماسوائے ایک راجہ سردار سکندر ایاز خان صاحب کے والد گرامی کے اور ان لوگوں بعد میں آئے، کرنل ولایت صاحب بھی آئے، کرنل
عدالت صاحب بھی آئے, راجہ اعظم صاحب بھی آئے, لیکن یہ انڈین فوج سے برگشتہ ہو کر اس کے فوج کے باغیوں کی حیثیت سے بعد میں شامل ہوئے. 1947 کے بعد کے لوگ ہیں یہ. اس وقت کے آپ کو ایک سردار سکندر یاد کے والد گرامی جو ہیں, کیا نام ان کا بتایا میں, فتح محمد کریلوی, ان کے خاندان کے علاوہ اور آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا. چلیں آپ کا بہت شکریہ. ہاں, تو میں یہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے وقتاً فوقتاً اس خفیہ اس پردہ پوش کہانی سے پردہ اٹھاتا بھی رہا ہوں, اور میں ذاتی طور پر تاریخ آزادی کا حصہ رہا ہوں. میں نے 3 سال 3 مہینے جیل میں رہا ہوں, جب راجہ حیدر خان صاحب دلائی جیل میں تھے, اور اسی طرح سردار عبدالقیوم صاحب دلائی جیل میں تھے, چودھری غلام عباس جو ہے وہ پنڈی جیل میں تھے. 1900 اس بات کو ذرا سنیں غور سے اور اس کو صفحہ کرتاس پر لائیں. تو اسی طرح یہ پرنٹ میڈیا جو ہے, اس کا بھی یہ فرض ہے کہ ان لوگوں کو ذرا آشکارا کرے. انشاءاللہ یہ جب نیکسٹ انٹرویو ہوگا اسی پر انشاءاللہ ہم اپنے بہترین انداز میں آپ سے پوچھیں گے اور ساری چیزیں لوگوں تک لائیں گے. امید ہے کہ لوگ بھی پسند کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ایک منٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 3 مہینے میں جیل میں رہا. راجہ اپنا سردار غفار خان صاحب ہمارے ساتھ یہ قلعہ گوجرا میں ہمارے ساتھ مقید تھے, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1957 کی بات ہے. اچھا, ابھی 1957 میں ہماری کشمیر لبریشن موومنٹ ایک ایسی تاریخ چلی تھی جو خاکسار تاریخ کے بعد بر صغیر کی دوسری بڑی تاریخ تھی. ماشاءاللہ. تو اس کو جو ہے یہ اس وقت سردار بدقسمتی سے صدر حکومت تھے, تو انہوں نے یہ پاکستانی چند زوما گرمانی یا دوسرے چیزیں چمچے جو تھے ان کے ساتھ مل کر ایسا ہماری تاریخ کو دبایا اور ہمیں قید و بند کی. طرح طرح کی اذیتیں, یہی نہیں بلکہ بریگیڈیئر اجاد خان کے دور میں مجھے 3 بار جیل میں جانا پڑا, اور جیل میں آج ایک آدمی خاص الخاص ہے جو فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ ہے, ان کا رائٹ ہینڈ ہے. یہ ہر دور میں, یہ شخص ہر دور میں جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ رہتا رہا اور ان کے لیے کام کرتا رہا. اس نے میرے ساتھ جو جیل میں تھے, یہ راجہ عبدالقیوم صاحب تھے, بشیر گیلانی تھے, حنیف حیوان تھا, سردار یوسف ایک منسٹر تھا وہ بھی جیل میں میرے ساتھ تھا, کے بی خان کے ایک بھائی عبدالعزیز خان وہ بھی میرے ساتھ جیل میں تھے. جب ہم کو اس اپنا پریزیڈنٹ سکندر یاد نے ہمیں گرفتار کیا تھا, تو پلندری جیل میں ہم رہے. یہ دوسری تیسری چوتھی بار ہم انشاءاللہ یہ تفصیل سے آپ سے پوچھیں گے اور اس سے پردہ اٹھائیں گے, اور کوشش کریں گے وہ آپ نام بھی بتا دیں جو ہر گورنمنٹ کیسا رہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ انٹرویو میں آپ کا